نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون۔ سورۃ الملک آیت نمبر 23 اور 24۔ قل کہہ دیجئے هو الذی وہ ذات ہے انشأکم جس نے تمہیں پیدا کیا، وجعل اور بنائے اس نے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدۃ اور دل، قلیلا ما کتنا تھوڑا، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ قل کہہ دیجئے هو الذی اللہ وہ ذات ہے، زرعکم جس نے تم کو پھیلایا، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ حضرات محترم، ان دو آیات میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرتوں کا، اپنی طاقتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ قل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان کو بتلا دیجئے، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ انشاء ینشئ، انشاء کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو از سر نو بنانا، کہ جس کی مثل، جس کا نمونہ، جس کا سامپل پہلے موجود نہ ہو۔ بعض بد عقیدہ لوگوں کا، ملحدین کا یہ خیال ہے کہ جو انسان ہے وہ پہلے کوئی اور مخلوق تھی، تو اس مخلوق سے بدل کر اس کا چہرہ بدل دیا گیا تو یہ انسان بن گیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ انشأکم اس نے تمہیں پیدا کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پہلے وجود نہیں تھا، یہ کسی اور مخلوق سے نہیں نکالی گئی، بلکہ الگ سے باقاعدہ طور پر اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور صرف انسان کو بنایا ہی نہیں بلکہ انسان کو سنوارا بھی ہے، اور انسان کو اعضاء عطا فرمائے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 3 اعضاء کا ذکر ہے، کانوں کا ذکر ہے، آنکھوں کا ذکر ہے اور دل کا ذکر ہے، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو کان، آنکھ اور دل عطا کیے ہیں۔ کانوں سے وہ سنتا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے، آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، اور دل اس کی تصدیق کرتا ہے، اور دل کا تعلق جو ہے وہ انسان کے دماغ کے ساتھ ہے۔ دماغ انسان کی سوچوں کا محور اور مرکز ہے۔ یہ جو 3 اعضاء ہے، ان تینوں اعضاء کا انسان کے وجود میں بہت گہرا تعلق ہے، اور ان تینوں اعضاء کا ذکر اللہ رب العالمین نے ایک آیہ مبارکہ میں الگ طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ بے شک کان، آنکھ اور دل، ان تینوں چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ کہ اللہ، اس کا مطلب معنی مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کان جس مقصد کے لیے بنائے ہیں، کیا انسان اس مقصد کو پورا کر رہا ہے؟ آنکھیں اللہ نے جس مقصد کے لیے دی ہیں، کیا انسان اس مقصد کے لیے ان آنکھوں کو بروئے کار لا رہا ہے؟ اور دل اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے دیا ہے، کیا انسان اپنے دل سے وہ مقاصد پورے کر رہا ہے یا نہیں؟ یا انسان اپنے کانوں کو
برائیوں کے لیے، اپنی آنکھوں کو اللہ کی نافرمانی کے لیے اور اپنے دل کو ناجائز خواہشات اور تمناؤں کے لیے تو نہیں استعمال کر رہا۔ یہ معنی اور مفہوم ہے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ تینوں اعضاء، ایک تو انشأکم میں پورا وجود شامل ہے، پھر ان اعضاء کا الگ الگ ذکر کر کے فرمایا قلیلا ما تشکرون، پورے وجود کا اور ان تینوں اعضاء کا تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن قلیلا ما، بہت تھوڑے ہیں، تشکرون، جو تم میں شکر کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار ہمارے شکر کا محتاج ہے؟ کیا ہمارے شکر کرنے سے اللہ رب العالمین کے خزانوں میں زیادتی ہو جاتی ہے، یا ہمارے شکر نہ کرنے سے اللہ کی رحمت کے خزانوں کو نقصان پہنچتا ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ ہماری تعریف کا اور ہمارے شکر گزاری کا محتاج نہیں ہے، اس کا فائدہ ہماری ہی ذات کو ہے۔ میں شکر کروں گا، آپ شکر کریں گے تو اس کا فائدہ مجھے اور آپ کو ہے، اللہ کو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ اگر انسان اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو اور اپنے دل کو، جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، ان کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کی جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اس مقصد کے طور پہ استعمال کرے گا، تو اللہ انسان کی قوت سماعت کی طاقتوں کو، قوت بصارت کی طاقتوں کو اور دل کی طاقتوں کو پاکیزگی کے اعتبار سے، طہارت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اور زیادہ بڑھا دیں گے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں صرف پیدا نہیں کیا بلکہ اس زمین میں تمہیں پھیلا دیا ہے۔ اب پھیلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو وجود ہے، انسانوں کا جو وجود ہے، وہ ایک ہی جگہ پہ انسان کی زمین پہ آبادی نہیں ہے۔ انسان کی آبادی کو اللہ رب العالمین نے مختلف ملکوں میں، مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں، دور دراز تک اللہ رب العالمین نے پھیلا دیا ہے۔ اب پھیلانے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، اور پھیلانے کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ شتر بے مہار ہیں۔ ان کا جو اینڈ ہے، ان کا جو آخر ہے، جو اختتام ہے، جو انجام ہے، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم نے اکٹھا ہونا ہے۔ دور دور تک جتنے مرضی اللہ رب العالمین نے انسانوں کو پھیلا دیا، لیکن جس دن جمع ہونا ہے اسی کے دربار میں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ہوں گے، اور اسی کا اظہار سورہ ملک میں پہلے بھی ہو چکا ہے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعضاء کا صحیح معنوں میں استعمال کرنے اور پروردگار کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔